ہم سوشل میڈیا پہ بہت مصروف ہیں، سارا دن ہم سوشل میڈیا پہ موجود رہتے ہیں، تمام تر چیزیں ہمارے نالج میں ہوتی ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، ایک ایک پل اور ایک ایک لمحے کی خبر ہمیں ہوتی ہے۔ کرکٹ میچ چل رہا ہے تو اس کی ایک ایک بال کے ساتھ ہمیں سکور کا پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں پتا تو وہ یہ ہوتا ہے کہ والد صاحب کی طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ اس وقت آج والدہ صاحبہ کا کچھ دل کیا چاہ رہا ہے، کیا کھانا چاہتی ہیں، باہر جانا چاہتی ہیں، ہمارے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ کرنا چاہتی ہیں، یہ ہم سب بھول چکے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نومک علی السریر برا بوالدیک، تمہاری نیند اس حالت میں کہ تم والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہو۔ کیا نیکی، کس انداز سے نیکی؟ والدین کے ساتھ بیڈ پر، چارپائی پر، اپنے بستر پر۔ وما تضحکہما ویضحکان، تم اپنے والدین کے ساتھ گپ شپ کرتے ہو، گفتگو کرتے ہو، باتیں کرتے ہو، اور ان باتوں کے ذریعے تم اپنے والدین کو ہنساتے ہو، اور تمہارے والدین تمہیں ہنساتے ہیں جواباً۔ یعنی اس ماحول کا تصور کریں، اس پکچر کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ بیٹھیں، گپ شپ کریں، باتیں کریں آپس میں، آپ اپنے والدین کو ہنسائیں، والدین آپ کو ہنسائیں۔ یہ وہ عمل ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کی اس طرح جب تم نیند میں جاؤ گے، اس طرح جب تم بیڈ پہ جاؤ گے، والدین کے ساتھ نیکی کر رہے ہوگے، ان کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہوگے، اور ان کو ہنسانے کی کوشش کر رہے ہوگے، فرمایا افضل من جہادک بالسیف فی سبیل اللہ تعالی، یہ اس جہاد سے افضل ہے جو تم تلوار کے ساتھ، توپ کے ساتھ، ٹینک کے ساتھ میدان جنگ میں کرتے ہو۔ اپنے والدین کو ہنسانا اور ان کے ساتھ گفتگو کرنا، گپ شپ کرنا، ان کو خوش رکھنا، یہ تلوار کے ساتھ میدان جنگ میں جہاد کرنے سے بھی افضل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سامعین ذی وقار، آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی تمام تر دن کی جو مصروفیات ہیں ان کو بھی جب ہم روکتے ہیں اور گھر جاتے ہیں تو اس میں اپنے والدین کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ اب ہم سے نہ روپیہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پیسہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ وہ اچھے کپڑے ڈیمانڈ کرتے ہیں، نہ وہ کسی اور دنیاوی آسائش کے طلبگار ہیں۔ وہ ایک چیز کے طلبگار ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا ہمارے پاس بیٹھ جائے، ہماری اولاد ہمارے پاس بیٹھ جائے، اور کچھ گھڑیاں، کچھ لمحات ہمارے ساتھ گزاریں، اور محبت کے ساتھ ہمیں محبت دیں، ہم ان کے ساتھ خوش ہوں، پرانی چیزیں یاد کر کے ان کو بتائیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے، اور نوجوان جتنے بھی یہاں پہ تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کا اظہار کیجیے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ محبت کا اظہار کریں۔ یہ وہ واحد ہستیاں ہیں کہ جن کا چہرہ دیکھنا مقبول حج کا ثواب ملتا ہے آپ کو۔ باقی دنیا کی کوئی آپ اس دور کا بندہ اٹھا کے دیکھ لیں، بڑے سے بڑے عالم دین کا چہرہ بھی دیکھنے سے حج کا ثواب کا نہیں بتایا گیا قرآن و حدیث میں، لیکن آپ کے والدین ہیں جن کو آپ محبت کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کے والدین ہیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے، ان کی قدر کیجئے، اور جن کے والدین حیات نہیں ہیں وہ اپنے والدین کا شکریہ اس طرح ادا کریں کہ ہر نماز میں اور نماز کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ یہ اپنے والدین کے ساتھ محبت کے اظہار کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ سب کو، ہم سب کو جن کے والدین زندہ ہیں انہیں خیریت کے ساتھ اور نیک صالح زندگی عطا فرمائے، اور ہمارے سر پر ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم فرمائے۔